السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 407، سورہ یونس، آیت 49 تا 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منهم المجرمون؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين۔ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا، مگر جو اللہ تعالی چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو مجرم اس میں سے کون سی چیز جلدی طلب کریں گے؟ کیا پھر جو ہی وہ آ پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب حالانکہ یقیناً تم اسی کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو کہہ دیجئے ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم یقیناً یہ ضرور سچ ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل کہہ دیجئے لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنے نفس کے لیے ضررن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کا، الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ تعالی، لکل امت ہر امت کے لیے، اجل ایک میعاد ہے، اذا جب جاء آ جاتی ہے، اجلہم ان کی میعاد، فلا یستاخرون تو نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم بلا تم بتلاؤ، ان اگر اتاکم آ جائے تم پر عذاب اس کا عذاب بیاتن رات کو،
او نہارن یا دن کو، ماذا وہ کیا چیز ہے، یستعجلو کہ جلدی طلب کر رہے ہیں، منہ اس کو یعنی عذاب کو، المجرمون مجرم لوگ۔ اثم کیا پھر، اذا ما جب، واقع ہو جائے گا، آمنتم تم ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، آنا کیا اب، یعنی اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، وقد حالانکہ تحقیق، کن تم تھے تم بھی اس کو، تستعجلون جلدی طلب کرتے۔ ثم پھر قیلا کہا جائے گا، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، ذوقوا تم چکھو، عذاب الخلد ہمیشگی کا، حل تجزون نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر، بما اس کے ساتھ جو، کن تم تھے تم تکسبون کماتے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ خبر دریافت کرتے ہیں آپ سے، احقٌ کیا حق ہے، ہوا وہ یعنی وہ عذاب، قل کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی قسم ہے میرے رب کی، انہو بلا شبہ وہ، لحق یقیناً حق ہے، وما اور نہیں، انتم تم، بموجزین عاجز کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ یونس کی یہ آیات بینات، پیچھے کی آیت میں تھا کافروں نے پوچھا بھائی جس عذاب سے ڈراتے ہو، جس عذاب کے آنے کا بتاتے ہو، وہ کب پورا ہوگا، وہ کب آئے گا۔ اب ان آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو جب میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے نفع نقصان کا میں مالک کہاں سے ہوا، عذاب کب آئے گا کب نہیں آئے گا، ہاں کب آئے گا کب نہیں آئے گا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے ہاں ہر ایک کے لیے ایک وقت اور میعاد مقرر ہے، تو جب کسی کا دی اینڈ آ جاتا ہے، میعاد پوری ہو جاتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کے اندر پھر وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے اندر جو ہے وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو عذاب آنے کا وقت، کسی کے مرنے کا وقت، یہ تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ مصیبتوں کا آنا، مصیبتوں کا دور کرنا، عذاب کا آنا، عذاب کا ٹلنا، موت کا آنا، زندگی کا ہونا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں۔ تو جب پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہ اختیار اللہ کے غیر کو دے رکھا، اور خاص کر وہ لوگ جو ادھر سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ادھر سے لا الہ الا اللہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کلمہ پڑھ شرک کرنے والوں کا معاملہ، کلمہ گو مشرکوں کا معاملہ مکہ کے جاہلوں اور عرب کے مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کہ عرب مشرکین نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھتے تھے، اور اپنے جھوٹے خداؤں کو وہ صرف سفارشی خیال کرتے تھے، مگر کلمہ گو مشرکوں کا حال یہ ہوا کہ یہ قبر والوں کو، یہ مردوں کو، مرے ہوں کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں، اور کبھی ان کو اللہ کے ساتھ شامل کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور کبھی ان کو علیحدہ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان پر یہی ہے کہ شیطان نے ان کے گندے اور شرکیہ اور کفریہ اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور یہ شرک کر کے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، قبر پوجا اور مردہ پوجا کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں
کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہ رات کو بھی آ سکتا ہے، وہ دن دہاڑے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آ سکتا ہے۔ پھر عذاب کے آ جانے پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا پھر اس کے لیے کوئی نفع مند نہیں ہوتا۔ جو عذاب کے آ جانے پر ایمان لائے اور توبہ کرے تو عذاب کی آمد ہو جانے پر ایمان لانا اور توبہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور جب عذاب آ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب ظالموں کو، کافروں مشرکوں کو گھیر لیتا ہے، اور پھر ان کے لیے دائمی اور ہمیشگی کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر۔ اور یہ کافر لوگ ایک طرف اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواجات کو اور اپنے باپ داداؤں کے جو طور طریقوں کو دیکھتے کہ جناب وہ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے والے، اور ایک طرف قرآن کو اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو سنتے تو یہ تذبذب کا شکار ہو جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ یہ سب سچ کہہ رہے ہیں؟ جتنی باتیں آپ نے کہیں کیا یہ سچ ہے یا خواہ مخواہ ڈرایا جا رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے اور قسماً کہہ دیجئے، قسماً کہہ دیجئے کہ یہ سچ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے عذاب کا وعدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہاں کہا گیا کہ آپ ان کو قسماً یہ کہہ دیں کہ جی ہاں عذاب کا وعدہ یہ محض ڈراوا نہیں ہے بلکہ یہ سچ پر مبنی ہے کہ عذاب آ کر ہی رہے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس عذاب کا شکار ہوں گے، اور اس عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوں گے اور ہلاک ہوں گے۔ یعنی اس عذاب کا آنا بالکل سچا اور پکا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔